السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوبرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے آغاز سے پہلے آج کی پیاری سی دعا، مگر اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں۔ آج کی پیاری سی دعا: یا اللہ تعالیٰ، اب جو مخصوص رمضان المبارک کی طاق راتیں آ رہی ہیں، اس میں ہمیں عبادت اور استقامت کے ساتھ آگے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے اور اعتکاف کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اعتکاف ہمارے قرآن سے ثابت ہے، یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی آیت کے ترجمے کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کو صاف رکھو، اپنے گھر کو خوب چمکاؤ، یعنی ہم اپنے ذکر و اذکار اور عبادت سے ہی اپنے گھروں کو خوب چمکا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر رمضان اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعتکاف کریں۔ زندگی میں ایک بار تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا ایک خاص مقصد ہے۔ اب اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 20 رمضان کو عصر کی نماز سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہ آ جائے، یعنی عید کا چاند نظر نہ آ جائے، عید کے چاند کے نظر آنے کی اطلاع نہ مل جائے، جب تک جاری رہتا ہے۔ یعنی یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ پورا۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ مسلمان پر فرض ہے، اسے مسلم کرتے ہیں، اور یہ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں، جبکہ خواتین کے لیے اپنے گھروں میں کرنے کا حکم ہے۔ مسجد میں، وہ مسجد جہاں پہ 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہو، وہاں پر یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اگر علاقے میں سے کوئی ایک شخص یہ عمل کر لے مسجد میں، یعنی اعتکاف فرما لے، تو پورے علاقے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف کی بھی کئی قسمیں ہیں، میں آپ کو واجب اور سنت بتاؤں گی۔ واجب وہ ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھے یا آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں دعا یا میرا یہ مقصد پورا کر دے گا تو میں رمضان میں اعتکاف کروں گی۔ اب یہ اعتکاف کرنا آپ پر واجب ہو گیا۔ سنت یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ آپ کی سنت ہو گئی، یعنی سنت کی ادائیگی ہو گئی۔ اب اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے تو پہلے ہمیں اعتکاف میں جو ہے وہ خوب زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن پاک کی نزول کا مہینہ ہے، اور اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، تو ہمیں زیادہ تعداد میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اعتکاف فرماتے تھے تو آپ جبریل امی کو اپنا قرآن سنایا کرتے تھے، اور جبریل امی سے قرآن سنا کرتے تھے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں قرآن کی خوب زیادہ رمضان کے اس عشرے میں تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے بارے میں، اپنی نفس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، یعنی اپنی کوتاہیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی غلطیاں سوچنے کا، سمجھنے کا موقع دیتا ہے، کیونکہ ایسے تو کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں غلط ہوں یا میں نے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں تو کوئی انسان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اعتکاف وہ عمل ہے کہ جس میں انسان جب دنیا داری چھوڑ کر ایک کونے میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے، تو اس وقت اس کو بہترین وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکلنے کا حل بھی بتاتا ہے، اور ان جگہوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جہاں پر وہ جاتا ہے تو اس سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان جگہوں کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے جہاں پر وہ جاتا
ہے تو اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے مسلمان کے لیے کہ اگر وہ اعتکاف فرما رہا ہے تو وہ جہاں تلاوت کر رہا ہے، جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں وہ اپنی ذات کا احاطہ بھی کرے، اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچے۔ نمبر 3 کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ دنیاوی کاموں سے ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ اس پورے جو ہمارا 10 دن کا دورانیہ ہے اس میں وہ دنیاوی کاموں سے دور ہو گیا ہے، وہ صرف اللہ کی راہ میں لگ گیا ہے۔ دنیاوی کام تو اعتکاف کرنے سے پہلے بھی ہو رہے تھے نا، لیکن جب آپ نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا، آپ اعتکاف میں داخل ہو گئے، آپ نے مسجد میں قیام کر لیا، تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیں، دنیاوی سوچوں کو چھوڑ دیں۔ مطلب یہ نہیں کہ میرے موبائل پہ فلاں کا فون آ رہا ہوگا، مجھے فلاں سے فلاں کاروباری ڈیل کرنی تھی، مجھے یہ کرنا تھا، مجھے وہ کرنا تھا، یہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ صرف دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے گئے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر اور اتنا بہترین کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے اپنا سب سے پہلا مقصد یہی رکھنا ہے کہ میری عبادت، میری ریاضت کو رب تعالیٰ قبول کر لے، اور میری عبادت اور میری ریاضت سے جو ہے وہ رب تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد چوتھا کام جو آپ نے اعتکاف میں رہ کے لازمی کرنا ہے، جو کہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا، اپنے لیے دعا، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا۔ امت کے جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، بے حال ہیں، بے آسرا ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے رب تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اپنے نیک بندوں کی ضرور سنتا ہے، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اتنے نزدیک ہیں کہ شاید ہی کوئی ہو۔ تو آپ کوشش کریں، اگر آپ کی اعتکاف کی نیت ہے اور آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب مسلمان بہن بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے جو کہ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں اور اس کا ارادہ کر کے اس میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو ان کو اسلامی طریقے سے اس کو گزارنے کی اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچے۔